یعنی بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اس حلف میں، یہ ایک حلف کہہ لیں آپ، جس طرح ہمارے ہاں حلف اٹھایا جاتا ہے جب کوئی عہدے پر فائز ہوتا ہے، تو اس حلف میں اور اس پر باقاعدہ عمل درآمد کروایا جاتا تھا. یہ ایک صرف کاغذی کارروائی نہیں تھی، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ عمل کروایا جاتا تھا، حتیٰ کہ تاریخ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے عاملوں کی خبر گیری کرتے تھے. اگر کوئی عامل کسی جرم کے اندر مبتلا پایا جاتا تھا، جیسا کہ واقعہ آتا ہے مصر کے عامل ایاد بن غنم کا، کہ ان کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ اس نے اپنے دروازے پر دربان کھڑا کر دیا ہے. ایاد بن غنم کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کروائی، اس کو اپنے پاس بلوایا، اور اس کو تحقیق کے بعد جب ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ کام کیا تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا، اس کو بکریوں کا ایک ریوڑ دیا، اور اس کو کہا کہ تیرے باپ کا نام غنم اس لیے تھا کہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، تیرا کام یہی ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ چڑھا جا کر. وہ بکریوں کا ریوڑ چڑھا، تاکہ اس کے عقل کے اندر جو فطور آ گیا تھا کہ میں ایک عہدے پر فائز ہو گیا ہوں، لہٰذا اب دربان شربان بڑی ٹھاٹ باٹ، وہ فطور جو ہے اس کے ذہن سے تاکہ نکل جائے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایاد بن غنم کے ساتھ یہ سلوک کیا. عدل و انصاف کا معاملہ اس حد تک تھا کہ وہ شخص، وہ ہستی کہ جس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالنا تو دور کی بات، جس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جرت بھی کم لوگوں میں تھی، وہ ہستی کہ جن کا نام آج بھی کافروں کے دلوں پر بھی نقش جاویداں کی طرح ثبت ہے، وہ ہستی جس کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی صرف مسلمانوں کی نظام حکومت کے لیے نہیں بلکہ کل دنیا کی نظام حکومت آج جتنے بھی ہیں ان کو تسلیم کرتے نہیں بلکہ کرنے کے اوپر مجبور نظر آتے ہیں، وہ ہستی جس کی سادگی اور درویشی، جس کے بارے میں اقبال نے جو ہے منظر کشی کی ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا تو قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں، جس ہستی کے بارے میں مصر سے آئے ہوئے سفیر نے اس کو یا امیر المؤمنین درخت کی چھاؤں میں سوتا ہوا سکون کی نیند دیکھ کر کہا تھا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے عمر، تو آج سکون سے اس لیے سویا ہے کہ تو نے عدل کیا ہے. ان کو راتوں کو نیندیں اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ عدل نہیں کرتے تھے، وہ ناانصافیاں کرتے تھے. وہ ہستی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی سانس کے جاری ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کر فلسطین کے لوگوں نے بیت المقدس کے قلعے کے دروازوں کو، ایلیا یروشلم کے قلعے کے دروازوں کو کھول دیا تھا، وہ ہستی جس نے دریائے نیل کو خط لکھا تو آج تک 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی دریائے نیل نے خشک ہونے کا نام نہیں لیا، وہ ہستی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل و انصاف کے معاملے میں نہ اپنے کا خیال کرتا تھا، نہ پرائے کا لحاظ کرتا تھا، نہ چھوٹے کی فکر تھی، نہ بڑے کا کوئی خیال تھا، وہ ہستی جو مجمع کے اندر کھڑا ہوتا تھا تو اس کے قد کے برابر کوئی اور شخص نہ آتا تھا، وہ ہستی جس کی تلوار ہر وقت دشمن سے لڑنے کے لیے نیام سے باہر آنے کو لپکتی تھی، وہ ہستی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایسا روب اور دبدبا، منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ، اور اپنے اجتہاد سے کہا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر کرنے لگ گئے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر کرنے لگ گئے. منبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی لوگ عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کریں. کوئی بڑا طاقتور نہیں اٹھا، کوئی بڑا جابر نہیں اٹھا، کسی تلوار والے نے تلوار نہیں نکالی، ایک بڑھیا اٹھی، ایک بڑھیا جسے ہم جمہوری نظام کہہ سکتے ہیں، عوام، ایک بڑھیا اٹھی، کہا عمر تم کون ہوتے ہو
یہ پابندی عائد کرنے والے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تم عورتوں سے واپس نہیں لے سکتے اگرچہ تم نے ان کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے عورت کو حق مہر میں خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، عمر تم کیسے کہتے ہو زیادہ مہر نہ دو؟ رب کے قرآن کا حکم سنا، گردن کو جھکا دیا، کہا عمر غلط تھا، اللہ کے قرآن کی بات سچی بات۔ جہاں اللہ کی بات آ گئی، اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ گئی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ آج دنیا کے اوپر قومیں ایک دوسرے پر غلبہ پا رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی اس پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی اس پر چڑھائی کرتا ہے، کوئی اس پہ حکمرانی کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر غلبہ پانے کی ریت چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تو آج دنیا میں ایک حکومت دوسری حکومت کے اوپر قابض ہوتی ہے۔ ایک وہ دور تھا مسلمان جس علاقے کی طرف رخ کرتے تھے وہ علاقہ مسلمانوں کے گھوڑوں کی خاک بن جاتا تھا، گھوڑوں کے قدموں کی خاک تھا۔ اور لیکن باوجود اس کے کہ آج جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ صوبے ہوا کرتے تھے، جو آج ممالک ہیں یہ صوبے تھے۔ اسلامک سلطنت کی روب اور جاہ و جلال کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا سلوک ذمیوں کے ساتھ کیا تھا؟ تو آج ایک حکومت دوسری حکومت کے اوپر قابض ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خون بہایا جاتا ہے، مظالم ڈھائے جاتے ہیں، قتل عام کیا جاتا ہے، بے گناہ بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو، بے گناہ مردوں کو جو میدان جنگ میں نہیں آتے، جو لڑنے کے صلاحیت نہیں رکھتے، ان کا خون ناجائز بہایا جاتا ہے۔ غرض کے انسان درندگی کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ مگر ایک وقت وہ تھا جب مسلمان علاقوں کو فتح کرتے تھے، اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاہدہ ہے جو ہیرا کی فتح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَجَعَلْتُ لَهُمْ أَيُّمَا شَيْخٌ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ أَوْ أَصَابَهُ آفَةٌ مِّنَ الْآفَاتِ أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْقَرَ وَصَارَ أَهْلُ دِينِهِ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتَهُ وَعِيلَ مِن بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کر دیا ہے ہر اس بوڑھے آدمی کے لیے جو کام نہیں کر سکتا، ہر وہ بوڑھا آدمی جو کام نہیں، او اصابہ آفت من الآفات، یا اس کو کسی آفتوں میں سے کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کا کوئی عمارت گر گئی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، یا کچھ بھی ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا اس کا، او کان غنیا فافقرا، یا پہلے وہ مالدار تھا پھر حالات بدلے اور وہ جو ہے فقیر ہو گیا، حتیٰ کہ وہ یہاں تک اس کی حالت گر گئی کہ اس کے دین کے لوگ اس کو صدقہ کرنے لگے۔